أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. آمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین پر بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں. اللہ شہنشاہ اپنے بندوں سے کلام فرماتے ہیں اور ذریعہ ہیں جن کے قلب اثر پر قرآن مجید کا نزول ہوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل قال یقول سے قل آپ کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے، آپ کو جو حکم ملا ہے تو اس کا حکم اب قیامت تک کے لیے ہر زمان کے ہر مکان کے مسلمان کی ڈیوٹی ہے. میں نے اور آپ نے بھی یہ کہنا ہے، پیغام پہنچانا ہے. کیا؟ ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ، ابا یحبو، تحبون اللہ تم محبت کرتے ہو اللہ سے. یہ دعویٰ ہے منو اللہ نے بڑی محبت ہے. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو ان کو کہہ دو فاتبعونی، تو تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو. اس کا انعام یہ ملے گا یحببکم اللہ. تم کہتے ہو کہ تم محب ہو اور اللہ محبوب ہے. جب تم میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے تو پھر تم محبوب بن جاؤ گے اور محب ہوں گے اللہ رب العزت. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ظاہر ہے کہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو غفر یغفر، تو وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، ڈیلیٹ کر دے گا، معاف کر دے گا. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غافر، غفور اور غفار ہے، بخشنے والا ہے، راحم، رحمان، رحیم، ارحم الراحمین ہے. تو اس کی صفت یہ ہے کہ پچھلے کھاتے نہیں کھلتا ہے، بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اچھا جی، اگر ہم نہ اتباع کریں، نہ اطاعت کریں، جیسے کفار مکہ، مشرکین، یہود نصارہ، مجوس، تو فرمایا قل، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے
اطیعوا اللہ، تم پر فرض ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، ماننی ہے تو اللہ کی مانو، اور اگر انسانوں میں سے ماننی ہے تو انسانوں میں سے اکمل، اعلیٰ و ارفع ذات اقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی مانو۔ اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو الرسول یہاں الف نام آیا ہے، خاص رسول مراد ہے، اور وہ سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں الف لام نہیں آتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کتابت کی بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے، محمد رسول رسول اللہ ہے، محمد رسول ہے اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر محمد کے ساتھ الف لام آئے گا تو محمد خاص رسول اللہ ہے، کہاں چلا گیا ترجمہ؟ تو اس میں الف لام نہیں ہوتا۔ تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اطاعت کرنی ہے سیدنا محمد رسول اللہ کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو، پشت دے دو، نہیں مانتے ہیں، چلے جاؤ، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ابا یحبو، تو یقیناً اللہ محبت نہیں کرتا، کن سے؟ کافروں سے۔ قرآن مجید کا آپ کھولیں گے تو خطابات ہو رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ منافق سے، فاسق سے، فاجر سے، ظالم سے، ان سے محبت نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین۔ صفات نیکی کی، اعلیٰ عمدہ اخلاق کی، ان والے جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اور ہماری عبادت اور عمل قبول نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا کمائی کا ذریعہ حلال نہ ہو۔ ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ایک طیب ہے، ایک خبیث ہے، کفر ہے اور مقابلے میں اسلام ہے، ایک شرک ہے، ایک توحید ہے، دونوں پیرالل چلتے ہیں۔ اطاعت اللہ کی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا پھر لوگ جیسے اللہ کی عبادت ہے، شیطان کی عبادت، کہ جو شیطان وسوسے ڈال کے دلوں میں ڈالتا ہے، شیطان کے حواری اولیاء الشیطان، تو پھر وہ ان کی بندگی کہلاتی۔ تو رزق حلال کے حوالے سے آپ کی ذات اقدس نے جو عملی نمونے پیش کیے ہیں، ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، ظاہر ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو اس نے سلام کیا، مصافحہ کیا، تو آپ نے اس کے ہاتھ میں دیکھا کہ گٹے پڑے ہوئے، یہ کسی چلانے والے، کلاڑا چلانے والے، پھوڑا چلانے والے۔ میں کیا کرتے ہو؟ ہمارے تو ہاتھ بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس نے عرض کیا جی میں رزق حلال کماتا ہوں۔ آپ ہی نے تو سبق دیا ہے، تو اس وجہ سے گٹے پڑ گئے، یہ سخت ہو گیا برات۔ حدیث شریف میں جو بیان ہوا ہے نقشہ، تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کسب حلال کر کے کھانے والا اللہ کا حبیب ہے، جیسے سیدنا محمد رسول اللہ حبیب اللہ ہے۔ تو صلاۃ و سلام ہو اللہ کے حبیب پر، اور صلاۃ و سلام رحمتیں برکتیں ہیں ان پر جو رزق حلال طیب مبارک کماتے ہیں۔ تو ان صفات کے حوالے سے وہ جن کی آپ نے تربیت کی تھی، تعلیم دی تھی، تزکیہ کیا تھا، ان کی صفات بیان کی مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پر۔ تو سورہ حجرات میں فرمایا کہ کارہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تم اتنا مزکہ مصفہ ہو گئے ہو کہ اللہ نے کراہت، نفرت پیدا کر دی تمہارے دل میں کفر، فسق اور نافرمانی سے۔ صحابی کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ نافرمان نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، باغی تاغی غابی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بنیاد یہ ہے کہ حبب الیکم الکفر والعصیان، کہ لا حول ولا قوة، کرہ الیکم الکفر والعصیان وحبب الیکم الایمان، تمہیں محبوب کر دیا ہے ایمان۔ سب کچھ لٹ جائے، کٹ جائے، مر جائے،
لیکن ایمان نہیں چھوڑتا ہے، اطاعت رسول سے انحراف نہیں کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہان میں سب سے زیادہ محبوب آپ کی ذات ہے سوائے اپنی جان کے۔ کیا مطلب؟ ماں باپ، بہن بھائی، بچے سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن جان تو پیاری ہوتی ہے نا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ اگر تجھے اپنی جان میری جان سے پیاری ہے تو یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ فرمانا تھا تو عرض کیا کہ جی میں اپنی جان بھی، اور ہمارے لفظوں میں کہا کہ لکھاں جانا بھی ہوتے قربان کر دیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب بنی نہ بات ہے عمر، ہمیں بھی محبت ہے اللہ سے جی، اور انسانوں میں سب سے زیادہ محبت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، حبیب نے احب اس کائنات کے انسانوں میں سے، نیچے سے لے کر اوپر تک جتنی کٹیں، بچے کی خاطر ماں اپنے آپ کو جان قربان کر لیتی ہے، باپ سارا دن صبح شام اور کیا کیا محنتیں ہوتی ہیں، پیر ہے، بزرگ ہے، فلاں فلاں، وزیر امیر، یہ ساری محبتیں اور تعلق ہیں، لیکن فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہرگز ہرگز جب تک تمہیں میں تمہارے ماں باپ سے اور جہان کے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ایک میٹر ہے، کرائٹیریا ہے، اس کی روشنی میں دیکھیے کہ آپ واقعی ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ، ورنہ پھر آپ نے فرمایا تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام اجمعین نے جس طرح شراب چھوڑی ہے، تربیت ہو گئی تھی نا، رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، یہاں تک کہ حب البلاد، زمین کے اوپر حبیب سے حب جو سب سے محبوب جگہ ہیں اللہ کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اطلاع ملی، وہ ہیں مسجدیں ہیں۔ احب بہت پیاری کہ اللہ کا گھر ہے، شہنشاہ کا گھر ہے۔ تو اسی طرح انسانوں میں سے بھی محبوب ہیں، رشتوں میں سے بھی محبوب ہیں، اور یہ آیات جو آپ ابھی سماعت کر رہے تھے سورۃ الاحزاب کی، ان کے حوالے سے تو میں نے جب ابتدا کی ہے تو میں نے درود رحمت کی دعا کی، تو آپ میں سے کس کس نے میرے ساتھ درود کا عمل کیا ہے؟ ہم میں ایک بہت بڑی یہ کوتاہی ہے کہ ہم درود سنتے ہیں لیکن ہم سن رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے مایا کہ میرے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لا تنس فی دعا یا اخی، میرے بھیراوا اقینی اخی، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دعا کے لیے ہم بھی کہتے ہیں، تو خود ذات اقدس، تو آپ نے بڑے فضائل سنے ہوئے ہیں، بڑے جمعوں کے اندر سنے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ من صلی علیہ مرتن، جس نے میرے لیے ایک دفعہ صلاۃ یعنی درود رحمت کی دعا کی، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ اس کے لیے عافیت کے، صحت و سلامتی کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم بیمار ہیں، پہلے کہتے تھے کہ آؤ بیمار پرسی کرنے چلیں، اب کس کی بیمار پرسی کریں؟ اب تو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی جی تسی کیویں تگڑے لگے پھرتے ہو؟ اس کے بڑے فضائل ہیں، 70,000 فرشتہ 5 منٹ ہم نے تیمارداری کی تو ہمارے لیے دعا کرے گا شام تک، اور جنت کے باغیچوں میں جیسے بیٹھ کے آتے ہیں، اور بیمار دعا اس سے جب کروانے کے لیے کہتے ہیں تو اتنا وہ اس کو قرب ہوتا ہے کہ دعائے ملائکہ جیسے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ تو ہم جو بیمار ہیں، ہم بیماروں کے لیے پیغام ہے کہ جتنا زیادہ درود شریف رحمت کی دعا ہوگی اتنے زیادہ ہم صحت مند ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، محبت کے حوالوں سے ہمارے سامنے کچھ ایسے بھی واقعات موجود ہیں۔ مثلا یہ ایک واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، امام مسلم نے روایت کیا، سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جو مسلمان ایک دوسرے سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص، اور خبر کس نے دی ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ۔ وہ جا رہا تھا بھائی سے ملنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں فرشتے کو بٹھا دیا، انتظار کرتا تھا۔ اب گزرا ہے تو ظاہر ہے کہ جب ہم کسی کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی سچی کچی میں راستے میں بیٹھا ہوں، آپ تو چپ کر کے اکثریت ہماری گزر جاتی ہے، اور ہوئے ایسا بیٹھنا پڑ گیا۔ ایک بندہ رک گیا، کی گل ہے جی بزرگوں میں چھڈیا میں تم، میں نے کہا وہ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اس لیے میں بیٹھا ہوں۔ گزر رہی ہے، نہ سلام نہ دعا۔ واقف ہو تو سلام ہے، سلام کی دعا کی جو سعادت ہے، علامہ عرفت و لم تعرف، آپ واقف ہیں یا نا واقف، آپ دعا دیں گے تو جواب میں آپ کو دعا ملے گی۔ اب دعائیں نہیں ہم لیتے۔ تو اس نے جب سلام کیا تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آج کا ہوتا ہے تو کہتے تو کون ہے بھائی، میرے پوچھنا والا ہے۔ ہمارے بڑے عجیب مزاج ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس بستی میں جا رہا ہوں، وہ ہمارا ایک بھائی رہتا ہے، کیونکہ کیا کوئی احسان کیا تھا، شکریہ ادا کرنے جا رہا ہے، قرضہ لینا ہے، کوئی رشتہ کوئی۔ اس نے کہا نہیں، کوئی بدلہ اتار نہیں جا رہا، اور یہ جانے کا اہتمام کرنا بڑی تکلیف کرنی پڑتی ہے، سواری کا اہتمام اور راستے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا چلو بھائی سے ملا ہے، جا کے اسے ملوں گا تو اللہ راضی ہو۔ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، تو انسانی شکل میں فرشتے نے بتایا یقینی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا نا اپنے یمن کا گورنر بنا کے، تو رسول اللہ نے اپنے رسول کو ایلچی کے معنی میں، وہ اللہ کے رسول تھے، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ یہ یقینی بات ہے، قد احبک، یقیناً تیرے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ، کما احببتہ فیہ، جس طرح تو اس بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں بتا دوں تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ نے تجھے سلام کہا۔ سلام آتا ہے آسمان میں۔ اللہ کی محبت پانے کے حوالے سے ابو ادریس خولانی رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دمشق کی مسجد میں گیا تو ایک جوان آدمی، اگلے دانت خوب چمکیلے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اختلاف کرتے ہیں تو وہ پھر حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہ جو بتاتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ صحابی ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے مسجد میں آ گیا تو میں نے دیکھا وہ مجھ سے بھی پہلے پہنچے ہوئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں نعوذ باللہ معاشرے میں کہ آخر میں آئیں اور جلدی سے نکل جائیں، یہ ایک تربیت۔ تو میں نے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے۔ میں سامنے سے آیا تو سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سلام کیا آگے، اور میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کون ہے یہ بتایا گیا تھا، اور یہ آ کے ان سے مل رہا ہے۔ میری حاضری ہوئی ہے فقیر محمد مزمل آسم کی، تو اللہ کی قسم آپ کی محبت مجھے لے کے آئی ہے، اللہ
کے حوالے سے جو ہماری آپ کی محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، آپ بھی کر لیں گے؟ انہوں نے کہا واقعی؟ آپ نے کہا ہاں جی، کوئی بولا ہے، جو نہیں بول رہے ہیں وہ ابھی سوچیں گے کہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے آج جو محبت کا نعوذ باللہ من ذالک عیاشی، بدماشی، فحاشی شیطان کی، تو انہوں نے مجھے، کسی ذرا اتنے آؤ نا، آ جانا، ڈریا جانا۔ تو انہوں نے، کہتے ہیں کہ میں نے چادر لی ہوئی تھی اپنے اوپر، تو انہوں نے مجھے اس طرح نا پکڑ کے کھینچا اپنی طرف، ڈیمانسٹریشن، اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے انہوں نے فرمایا خوش ہو جا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، للہ فی اللہ کہتے ہیں ہم، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ تو فرمایا قال اللہ تعالی، یہ فرمایا ہے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ہے، للمتحابین فیہ، وہ جو آپس میں میری خاطر محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، بیٹھتے ہیں تو میری باتیں کرنے کے لیے، مجلسیں بھی میری محبت میں، والمتزاورین فیہ، اور اگر زیارت کے لیے نکلتے ہیں تو میری محبت میں نکلتے ہیں، متبادلین فیہ، اور اگر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے راہ میں خوش ہو جا، مبارک ہو تجھے کہ تیرے لیے محبت اللہ کی لازم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہم بیٹھے ہیں ہمارے لیے بھی اللہ کی محبت لازم ہو گئی ہے۔ دین کے پاس، بہنوں بھائیوں کے پاس جایا کیجیے، غیروں کے ساتھ اگر بیٹھ جائیں اللہ کے لیے تو یہ انعام ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے سب نے سنی ہے بے شمار دفعہ، کہ اذا حب اللہ تعالی العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی عبد سے محبت کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ میں آپ سے محبت کروں گا تو آپ سے ملنے آؤں گا، آپ کے لیے کوئی تحفہ لاؤں گا، آپ کو دعوت دوں گا، اپنے پاس بلاؤں گا، ثبوت ہے نا۔ تو جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، نادا جبریل، تو جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ یحب فلانا، یقیناً اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، نام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کرے کہ اسی طرح ہمارا بھی نام لیا جائے۔ جبریل میں اللہ پر مزمل حسن سے محبت کرتا ہوں، آپ کا نام لیا جائے، فاحببہ، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، تو جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل فرشتوں کا سردار۔ فنادی فی اہل السماء، جبریل فینادی فی اہل السماء، پھر آسمانوں کے اندر جبریل منادی کرتا ہے، ان اللہ تعالی یحب فلانا، اور مکرموں فرشتوں سن لو کہ فلاں بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جناب اللہ نے فرما دیا، اب اعلان ہو گیا ہے، اب فرشتوں کے دل میں جب اس بندے کی محبت آئے گی، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے بخشش کی، مغفرت کی، اللہ اکبر کبیر۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو آسمان کے اربوں خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، طبیعت میں نرمی، لینت، پیار، سب سے خدمت، خلق، بھاگ دوڑ ان کے لیے، یہ ثبوت ہوتا ہے اس کا۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، تو پھر وہ اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو زمین والو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ مقبول عوام ہو جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔
مومن کی مثال آپ نے یہ فرمائی ہے کہ یہ ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان ان کی محبت ہوتی ہے. اور یہ بھی ہے ایک حدیث کے اندر کہ سوموار کو اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے سوائے جو مشرک ہے اور سوائے اس کے جس کے سینے میں کینہ ہے، چاہے بیوی کے حوالے سے ہو، بیٹے کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے، بہن کے حوالے سے، یعنی جس کے سینے میں نفرت، بغض، کینہ بھرا ہوا ہے تو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا، چاہے جتنا بڑا حاجی نمازی اور کروڑوں روپے صدقہ خیرات کرتا ہوں. اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ انظروا ھذین حتی یصطلحا، چھوڑ دو، ہٹاؤ اس کو، پینڈنگ، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ورنہ اس کے عمل قبول نہیں ہے. اب ایک مظلوم ہے، اس کا تو بیچارے کا قصور نہیں ہے، وہ ملتا ہے کہ نہیں میں ملنا ہی نہیں کرتا ہے تو وہ پھر مقبوض ہو جاتا ہے. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی سے، حجرہ مبارک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ جی نماز، کسی نے بتایا زکوٰۃ، کسی نے بتایا کیا چیز بتا سکتے ہیں، اور حج اور جہاد. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا عمل جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر کسی سے محبت کی جائے، غریب نال، مسکین نال، محتاج نال، عالم سے، طالب علم سے، کالے کلوٹے سے، تو وہ پھر اللہ کی خاطر محبت رکھنا، تو یہ وہی پیغام ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس میں ایک عملی نمونہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گھوڑے کی خرید کے لیے منڈی میں گئے، گھوڑا پسند آ گیا، اپنے غلام کو کہنے لگے جاؤ اور جا کے تو سودا کرو. اس نے جا کے گھوڑا دیکھا، کہنے لگا بھائی ہم آج کے حساب سے کہہ دیتے ہیں 30,000 دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو کم قیمت ہے. بڑی کوشش کی، اس نے کہا چلو پھر میرے مالک کے ساتھ تو اس سے بات کر لیتے ہیں. تو اب لے کے آیا اس کو کس کے پاس؟ مالک کا نام جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے پوچھا کہ کہتا ہے جی یہ تو تھوڑے ہیں. آپ نے اس کو جب دیکھا تو اس نے کہا جی اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے یہ اتنا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، واقعتاً یہ گھوڑا قیمتی ہے، نسلی گھوڑے ہوتے ہیں نا بعض، تو تم 500 درہم لے لو، یعنی 30,000 کی بجائے 50,000. وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب یہ جو محبت ہے اللہ کے حوالے سے، تو کہنے لگے نہیں یہ تھوڑے ہیں، 60,000 پھر 70,000. تو یہاں تک کہ آج کے ریٹ کی میں بات کروں 80,000 دے کے تو اس سے گھوڑا لیا، اور یہ فرمایا کہ عہد کیا تھا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. یہ اللہ کے محبت کرنے والوں کی باتیں ہیں. تو یہاں ایک واقعہ بیان کر کے تکمیل تک پہنچتے ہم. یہ آج کتنی لائٹیں ہیں ماشاءاللہ، حسب ضرورت بھی اور بلا ضرورت بھی. 9 سال تک مسجد نبوی میں لائٹ نہیں تھی، سوتے دیاں اندھیرے میں نمازیں پڑھتے تھے، مغرب عشاء فجر اندھیروں میں آتے تھے. اندر بھی نورانی تھا، چہرے بھی نورانی تھے، اعمال بھی نورانی تھے. یہاں ذرا سی ایک ہی ہو تو کی گل ہے لائٹاں نہیں بالیاں. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. کون؟ تمیم داری رضی اللہ، ملک شام سے. وہ اپنے ساتھ بتیاں، روغن زیتون اور کندیلیں، دیوے ہوندے سی پہلے زمانے سے مسجدوں میں. تو ابو البزاد آپ کے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی. جمعرات کا دن تھا تو عصر سے لے کر مغرب تک انہوں نے سیٹ کر دیا، اور جب سورج غروب ہوا تو پھر وہ نور اکمل، نور نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، تشریف لائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کس نے یہ لائٹیں کی ہیں؟
تو بتایا گیا کہ جی یہ لائٹ کون لایا تھا؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا نورت الاسلام، یہ مسجد نبوی کو نورانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اسلام کو نورانی کر دیا. سبحان اللہ. نور اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، میری دعا ہے جو سب دعاؤں سے اللہ ورفا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں منور فرمائے. کتنی بڑی بات ہے، اللہ مجھے آپ کو بھی منور فرمائے. اور ساتھ یہ فرمایا لو کانت لی ابنتن، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ کتنے بچوں کی ماں تھی، 6 مہینے بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئی آپ کی وفات کے بعد. تو 3 بیٹیاں 3 بیٹے تو آپ اللہ کے حوالے کر چکے تھے کہ اگر میری کمواری ایک بیٹی ہوتی تو یہ اتنا بڑا عمل تو نے کیا ہے، لب زبت تو کہا تو میں بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دیتا. ہمارے اقمیر اور کوالٹیز جو ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو دیکھیے. اب نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے آپ کے پاس. نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لی ابنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ایک بیٹی ہے کمواری، تسمی المغیرہ، میری بیٹی کا نام ہے مغیرہ. ففعل بہا بما اردت، آپ نے، ہم بھی کہتے ہیں نا وہ جی تہاڈا ہی بیٹا ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، تو جو آپ کی تمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری کر لیجیے، یہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے. تو فن کہا ایا، تو اس لڑکی کا نکاح آپ نے تمیم داری سے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہیں شادیاں، یہ ہیں تعلق و رشتہ. لڑکی بالغ ہو رشتہ کر دو تاکہ یاشی بدماشی فاشی سے محفوظ و معمول مسنور رہے. اب اس محبت کے حوالے سے یہ دعائیں ہیں میرے سامنے. اللہم اجعل حبک حبا الی من نفسی و مالی واہلی من المال بارد. یہ جو ہمیں پریارٹیز ہوتی ہیں کہ پانی بڑا ٹھنڈا جو ہے محبوب ہوتا ہے، ہمیں بیوی بڑی محبوب ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، تو ان سب سے زیادہ اپنی محبت جان سے بھی، مال سے، ایسے ٹھنڈے پانی سے. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ یقیناً میں سوالی ہوں کہ مجھے اپنی محبت عطا فرما. وحب من یحبک، اور اس کی محبت جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، یا اللہ مجھے ان کی محبت عطا فرما. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. تو یہ دعائیں موجود ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہ آج کتنے عرصے بعد ملے، 36 سال کے بعد ہمارے پروفیسر صاحب کی ہماری ملاقات ہوئی. جناب انس، ایک وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آپ کو پھر بات دہرا لیتے ہیں، سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو آپ نے فرمایا من حب اللہ عز و جل، جس کو اللہ عز و جل کے ساتھ محبت ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ فلیحبنی، اس کو میرے محمد کے ساتھ محبت ہوگی. اللہ اپنے رسول کی بھی سچی سچی محبت عطا فرما، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے چہرے بھی اور اعمال بھی ثبوت دیں کہ ہم ان کے ماننے والے. ان کو پاری نہ چکے گئے کافی محبت ہوئی پھر. ومن احبنی، جو یہ کہتا ہے کہ میرے محمد کے ساتھ محبت کرتا ہے، فلیحب اصحابی، تو وہ میرے اصحاب کے ساتھ محبت کرتا ہے. صحابہ کو گالی دینے والا میرا محبت نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. صحابہ سے محبت کا کیا ثبوت ہے؟ ومن احب اصحابی، صاحب کی جمع اصحاب ہے، اور اصحاب کے ساتھ یہ اللہ کہ میرے اصحاب میرے ساتھی. اور جس نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے، اور زیادہ ہوں تو صحابہ کہلاتے ہیں، اصحابہ نہیں کہلاتے. بعض غلط علماء لفظ بولتے ہیں. تو فرمایا من احب اصحابی فلیحب القرآن، تو جس کو میرے صحابہ سے محبت ہے اس کو قرآن سے محبت ہے. آج اب تک کس کس نے تلاوت کی ہے قرآن مجید کی؟ کھبات نہیں کری دا بلیو.
یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ایک سوال تو بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں کبھی جانے کے اتفاق ہو نماز کا پوچھ لیتے ہیں کہ کل 5 نمازیں کنیاں پڑھیاں نے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ وَمَا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے قرآن سے محبت ہوتی ہے، اور قبر میں کون ساتھی ہوگا؟ نماز ہوگی اور قرآن ساتھی ہوگا۔ اللہم آنس وحشتی۔ تو پھر فرمایا کہ قرآن کے ساتھ، اور ومن حب القرآن، جس کو قرآن سے محبت ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟ فرمایا اس کا ثبوت یہ کہ فَيُحِبُّ الْمَسَاجِدَ، اس کی محبت مسجد کے ساتھ ہوتی۔ مسجد میں آئے ہیں، جی لگ گیا ہے، سکون آ گیا ہے، ٹھنڈ پڑ گئی ہے، تلاوت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور اگر اٹھو ہے تو بڑی خطرناک بات ہے کہ فرمایا کہ مومن مسجد میں ہوتا ہے ایسے مچھلی ہو پانی میں جیسے، باہر نکل کے تڑپتی ہے، اور منافق مسجد میں ہوتا ہے ایسے پرندہ ہو پنجرے میں جیسے۔ الطائر المنافق فی المسجد کالطیر فی الکفس المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ تو اللہ ہمیں یہاں آ کے سکون نصیب فرمائے۔ اور فرمایا اس لیے مسجد سے محبت کرتا ہے، فِنَّ أَفْنِيَةُ اللَّهِ، یہ ہیں اللہ کے وہ مقامات، اذن اللہ فی رفعہ، کہ ان کو بلند کرو ایمان کے ساتھ۔ یہ مینارے اور یہ سارا بلند کرنا، یہ تو غیروں کو دکھانے کے لیے، جانے والوں کو کہ اس جگہ مسجد ہے، اور وہاں پر جو کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں اس کی بجائے یہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں پر لگائیے، اس لیے کہ یہ تو حاضری ہم نے یہاں پر بھرنی ہے۔ وبارک فیہا، اور اس کے اندر برکتوں کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے بندوں کی محبت عطا فرمائے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، کیونکہ فرمایا کہ تم نے اگر مجھے ملنا ہے تو آج کے حساب سے سینٹ کے ممبروں یا چیئرمین یا صدر یا وزیر یا مشیر یا ایم پی ایم این اے نہیں، بلکہ فرمایا مدینے کے مسکینوں کے اندر تلاش کرنا۔ دعا فرماتے تھے اللہ احیینی مسکینم وامیتنی مسکینم واشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ تو غریبوں کی پرورش، ان کی دسترس، ان کے جا کے حقوق، اور والدین کے بہن بھائیوں کی بھی، بچوں کی اپنی جگہ پر۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی، ہوتا ہے کہ جی کہتے ہیں سوالات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی چیز جو میں سمجھا نہ سکا ہوں آپ مجھے سمجھا دیجئے، کوئی کمی رہ گئی ہے، اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کے قرآن سنت کی حدیث شریف سے ہے، کمی کثر ہے تو میرے نفس کی اور شیطان کا پھر وسوسہ ہو سکتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے؟ سچی سچی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اور اس کا ثبوت یہ 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اور دوسرا انسانوں میں سب سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے سنت چہرے سر پاؤں سے ٹخنوں سے اونچا رکھنا ہے، اور آپ کی سنت غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی حمایت کرنا، دین کی اشاعت کرنا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اجمعین جیسے انہوں نے لٹایا سارا کچھ، پھر قرآن مجید تلاوت کریں باقاعدگی سے، پھر مسجدوں کی اور والدین کی ماشاءاللہ خدمت، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کی روشنی سے آج ایک ہمیں سفر اللہ نے نصیب فرمایا۔ تو ایسے گھر تلاش کیجئے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے، باہر ایسے ہی پھیر رہے ہیں تو وہاں جا کے ان کو دیجئے، راشن بھی، پیسے بھی، ضرورت کے مطابق۔ پتہ نہیں کئی بیچارے کس حال میں ہیں۔ تو یہ تھا پہلا سبق یہ کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری کنبہ خدا کا، الخلق عیال اللہ۔ تو ہم ایک جگہ گئے الحمدللہ، وہاں پر تو لسٹیں بنا کے انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ضروریات ان کی پوری کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں ہیں، ہم پھر چل پھر بھی رہے ہیں بیماریوں سے۔ اور یہ ایک اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں جو بیماریوں کی صورتحال چل رہی ہے، ڈاکٹر بھی اب اور حکماء بھی دیسی دوائیاں انگریزی پیس کے وہ حکیم بعض دفعہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہ حکیم اجمل خان حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم عبدالرحیم اشرف فیصل آباد مرکزہ، حکیم سعید حافظ صاحب گورنر بھی رہے ہیں۔ تو یہ مختلف حکماء، حکیم حسن کرشی رحمۃ اللہ علیہ،
یہ سلجھے ہوئے حکیم تھے، ان کی دوائیاں بھی ہیں۔ ایک حکیم اللہ جانیہ والے سلیمان ان کے والد تھے، روڑی والے، بڑے ولی اللہ تھے وقت کے، بڑے ہی ولی اللہ تھے۔ ان کے بیٹے عبد الوحید اللہ کے دربار میں چلے گئے، چوبرجی خان بابا ہوٹل کے ساتھ الفلاح مسجد بینک ہے، ادھر وہ قادسیہ افسعی صاحب والا ادھر بائیں طرف، تو الفلاح بینک کے ساتھ ہی حکیم عبد الوحید سلیمانی، تو اس مطب میں 10 بجے سے لے کر 7:30 بجے تک اتوار کے علاوہ، تو وہاں سے کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، اولاد نہیں ہو رہی ہے، لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں، یعنی جو بھی بیماری ہے، تو وہ سرکاری فیس جو مقرر ہے وہ بھی 300 نہیں لیتے، دوائیاں الحمدللہ وہ صرف اصل، اور ان کے ساتھ اللہ نے بڑی اپنی رحمت کے ہم نے معجزے دیکھے۔ اس کے ہمارے ابھی ایک قریبی 8-9 مہینے پہلے ان کو ایک دوائی پیش کی، اللہ نے کرم کیا، وہ بیٹی کو لے کے گئے، تو اس کے علاج کے ساتھ ساتھ کہنے لگے میری اپنی بھی 50 سال کی بیماری اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو وہ جو ہم نے ادھر ہزاروں نہیں لاکھوں لگانے، اس کی بجائے سینکڑوں کے ساتھ اللہ پاک اس کے اندر خیر و برکت فرماتا ہے۔ دعا کی درخواست ہے آپ سے بھی، اور جب بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دعائیں کرتے رہیے کہ اللہ پاک اس امت کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کیا تاریخ ہے آج؟ یکم گزر گئی ہے، 30 کا چاند تھا، رجب کی 2 تاریخ ہے۔ کوئی دعا پڑھی آپ نے چاند کی؟ پتہ ہی نہیں چاند چڑھن دا، آپ ہی تو چاند چڑھائی پہنے، حکومت بھی چاند چڑھا رہی ہے، لیڈر بھی چاند چڑھا رہی ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والاسلام والسلامت والاسلام، ربی وربک اللہ ہلال خیر ورشد، آمنت بالذی خلق۔ اے چاند تیرا رب میرا رب اللہ ہے، ہم چاند کے زندہ مردہ کھڑے پڑے، جن سورج فرشتے نباتات جماعتات نبی ولی امام کسی مردہ زندہ کھڑے پڑے کی عبادت نہیں کرتے، سب کا خالق رازق اللہ ہے، تو اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اور اے اللہ اس چاند کو امن والا، ایمان والا، سلامتی اسلام والا بنانا، اور ہلال خنجر ہلال کا، یہ ہلال حرام والا نہیں ہے، تو یا اللہ یہ چاند خیر کا، رشد و ہدایت بنائیوں کا ہو۔ جو تیرے دربار میں پہنچے ہیں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بچے، میری اہلیہ محترمہ، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما۔ انہی دنوں کے اندر ہی ہمارے سید حافظ ثناء اللہ خان بن عیسیٰ خان، شیخ العرب والعجم، ڈاکٹر محمد راشد انداوا صاحب تھے، اور یہ یکے بعد ایک شیخ عمر فاروق صاحب تھے، تو وہ علماء جا رہے ہیں، اور اصل ان کے جانشین اللہ پاک بنا دے، تو اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔ جب ہمارا وقت آئے تو اللہ کا سلام آئے، جنت کا پیام آئے، موت کی بیہوشی میں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ اللہ رزق حلال طیب مبارک عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، نیندیں آرام میں پریشان ہیں، بچیاں جوان ہیں، اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرمائے۔ دعا کے لیے جنہوں نے کہا اللہ ان سب سے اپنی رحمت سے راضی ہو، آسانیاں فرمائے، خوشیاں دے، برکتیں دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔